خوشگوار شادی کے لیے رسپانسبلٹیز یعنی کہ رائٹس اور ڈیوٹیز کہہ رہے ہیں، آپ کے حق اور ذمہ داریاں کیا ہیں۔ دیکھیں، شادی شدہ زندگی کو ہم نے اس میں کنفیوز کر دیا ہے، لیکن شادی کا مقصد یہ نہیں کہ آپ شادی کر کے فساد کم کریں۔ شادی کر کے تو آپ نے محبت پیدا کرنی ہے، اور محبت بڑھانے کے لیے تو صلہ رحمی اور محبت چاہیے۔ آپ اپنی بیوی سے، ہموں سے محبت سے پیش آئیں، پیار سے پیش آئیں، صلہ رحمی سے پیش آئیں، درگزر کریں، تو آپ کی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ ایک خوشگوار شادی کے لیے آپ کو کون سی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں اور کون سے حق ادا کرنے ہیں؟ خوشگوار شادی کے لیے رسپانسبلٹیز یعنی کہ رائٹس اور ڈیوٹیز کہہ رہے ہیں، آپ کے حق اور ذمہ داریاں کیا ہیں۔ دیکھیں، شادی شدہ زندگی کو ہم نے اس میں کنفیوز کر دیا ہے۔ یہ رائٹس اور رسپانسبلٹیز جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ڈکٹیٹ کیے ہیں قرآن میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے کہ کس پر کیا حق ہے، کیا اس کی ڈیوٹی ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ فساد سے بچنے کے لیے ہم رائٹس پورے کریں گے، رسپانسبلٹی کریں گے تو فساد کم ہوگا۔ لیکن شادی کا مقصد یہ نہیں کہ آپ شادی کر کے فساد کم کریں۔ شادی کر کے تو آپ نے محبت پیدا کرنی ہے، آپس میں محبت کریں گے تو خوشگوار زندگی گزرے گی۔ گول ہونا چاہیے کہ محبت کیسے بڑھانی ہے، اور محبت بڑھانے کے لیے تو صلہ رحمی اور محبت چاہیے۔ آپ اپنی بیوی سے، ہموں سے محبت سے پیش آئیں، پیار سے پیش آئیں، صلہ رحمی سے پیش آئیں، درگزر کریں، تو آپ کی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ اگر آپ رائٹس اور حق اور ڈیوٹیز پر رائٹس اور رسپانسبلٹی کا ڈنڈورا پیٹتے رہیں گے کہ تم نے یہ حق ادا نہیں کیا اور اب تم نے یہ نہیں کیا، تو اس سے صرف فساد بڑھے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عدالتیں بری پڑی ہیں، اور کیسز سب میں کیا ہے، کیسز یہی کہ اس نے میرا حق نہیں دیا، اس نے میرا حق مار لیا، اس نے یہ نہیں کیا۔ تو یہ سب فساد کی چیزیں ہیں۔ ہمیں شادی کی زندگی کو اس میں کنفیوز نہیں آپ نے کرنا کہ شادی کے بعد حق کیا، رسپانسبلٹی اور رائٹس پہ ہم نے جانا ہے کہ پورے کرنے ہیں، بلکہ آپ نے فوکس کرنا ہے کہ آپ نے کیسے درگزر کرنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، اور کیسے محبت پیدا کرنی ہے آپس میں۔ مایوسی کفر ہے، لیکن اس سے بچا کیسے جائے اور ناکامیوں کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ جی بالکل، بے شک مایوسی مسلمان کے لیے کفر کے برابر ہے۔ مسلمان کو ہمیشہ اللہ سے پر امید ہونا چاہیے، اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور ناکامیوں سے کیسے بچا جائے، تو 4 ٹپس میں دوں گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بہت مدد کرے گی۔ پہلی یہ کہ آپ ہمیشہ اس بات پہ مانیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک پلان ہے، ایک پلان میرا ہے، ایک اللہ کا پلان ہے۔ میرا پلان، میری پلاننگ، میرا سب کچھ اگر خراب ہوتا ہے تو مجھے اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک پلان چل رہا ہے جو میرے پلان سے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا پلان مجھ سے ڈیفینیٹلی بہتر ہے۔ آؤٹ کم جو کوئی بھی ہو، آپ سبحان اللہ بولیں، اور بولیں کہ اللہ تعالیٰ کا پلان بہتر تھا اس لیے یہ نہیں ہوا، اس میں ڈیفینیٹلی میری ہی بہتری ہوگی۔ نمبر 2، اگر آپ کسی مشکل میں ہیں، کوئی سفرنگ میں ہیں، جو مرضی ہو جائے، تو ہمیشہ یقین رکھیں کہ اس میں جو کچھ بھی رزلٹ ہوگا وہ 100% اچھا ہی ہوگا۔ برائی کا پہلو اس میں مت سوچیں، مت اپنے آپ کو کوسیں کسی بات میں کہ میں ایسا کر لیتا تو شاید ایسا رزلٹ ہو جاتا، میں یہ کر لیتا تو وہ ہو جاتا۔ آپ نے آپ سفرنگ میں ہیں، آپ مسئلے میں ہیں، آپ بیماری میں ہیں، جس کسی کنڈیشن میں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس میں ڈالا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی اس سے آپ نکالے گا۔ اس لیے آپ جو ہے اس میں اس طرح مت سوچیں کہ میں یہ کرتا تو وہ کرتا۔ بالکل شیطان آئے گا، وسوسے ڈالے گا، آپ کو بولے گا کہ تم نے یہ کرتے تو شاید ایسا نہ ہوتا، لیکن آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس میں 100% میری ہیلپ کریں گے۔ اور تیسرا یہ کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ جو بیماری، مشکل، پریشانی آتی ہے وہ ہم پر ایک آزمائش آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وہ آزمائش ہے، اور ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنی اہلیت کے مطابق اس میں پرفارم کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ سے ہی مدد مانگیں اس پریشانی سے نکلنے کے لیے، اور اس اللہ سے ہی مدد مانگیں گے، ہم ناکام ہوں گے، کامیاب ہوں گے۔ ایک مومن کبھی ناکام ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی ہار میں بھی جیت ہے، ایز لانگ ایز وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہا ہے۔ اور چوتھا یہ کہ آپ اگر ناکام ہوتے ہیں تو ہمیشہ سمجھیں کہ یہ ناکامی جو ہے ایک سیکھنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اس ناکامی سے آپ سیکھ کر نیکسٹ ٹائم بیٹر کریں گے۔ تو مسلمان کے لیے تو ناکام ہو کر مایوسی کی کوئی گنجائش بچتی ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد کے لیے دنیا بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ حاکم ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم پر اختیار ہے۔
ہم بے بس ہیں، ہم بہت زیادہ چیزیں اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم چوز کریں، لیکن ہر کام کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے چاہنے سے ہی ہر کام ہوگا، اس لیے مایوسی ہمیں کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے تو ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم جو ہے زندگی اپنی کامیابی سے گزار سکیں۔